میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند کافی عرصے سے جاری ہے اور ہم نے وقتاً فوقتاً صوفیہ نقشبند بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نقشبندی بزرگان دین کا فیضان ہم تمام پر جاری فرمائے اور ہمارا کہا جو ان کی سوانح حیات پر مختصر جو ہم نے پیش کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ سے فیضیابی دلا کر حاصل کروا کر اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جو پچھلا سلسلہ ہم نے خواجہ نقشبند پر کیا تھا، اس کے بعد ہم نے یوں سلسلہ تسلسل جاری رکھے ہوئے جو آخری سلسلہ تھا ہمارا، جس ہستی پر ذکر خیر ہم نے کیا تھا، وہ ہستی تھی حضرت مولانا یعقوب بن عثمان چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج انشاءاللہ جس عظیم صوفی بزرگ نقشبندی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم بزرگ حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بزرگ کون تھے؟ تو ہمارے سلسلے کا جو انداز ہے، نام، نسب، اکتساب فیض، علم حاصل کرنا، ان کے مرشد، ان کے استاد، اور پھر ان کے ارشادات عالیہ، ان کے تصرفات، کرامات، اور پھر ان کا وصال، اسی انداز کو آگے لیتے ہوئے انشاءاللہ سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ اے خدا قید ہوائے نفس سے آزاد کر، خواجہ احرار شیخ الاولیاء کے واسطے۔ آپ کا نام اور آپ کا نسب اور پھر آپ کے القاب انشاءاللہ۔ آپ کا نام اور نسب، آپ کا نام عبید اللہ، والد کا نام محمود اور دادا کا نام شہاب الدین ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے آپ کا نسب نامہ اس طرح تحریر کیا ہے کہ عبید اللہ بن محمود بن شہاب الدین الشاشی السمرقندی النقشبندی۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ محمود اپنے دور کے ایک عظیم صوفی اور طریقت کے راہبر تھے، اور جد امجد حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جد اعلیٰ بھی بڑے بڑے بزرگان دین میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کا لقب ایک تو ناصر الدین ہے اور دوسرا آپ کا لقب جو ہے وہ احرار ہے۔ اب یہ دونوں القاب آپ کے، ان کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ان القاب سے پکارا جاتا تھا؟ تو آئیے اس کی وجہ بھی جانے کے پہلے لقب کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی سے مذہب اسلام کی بڑی تائید اور نصرت ہوئی۔ اسلام کی تائید اور نصرت کی وجہ سے آپ کو ناصر الدین کہا جاتا ہے، تو لوگ آپ کو ناصر الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا دوسرا لقب احرار اصل میں خواجہ احرار ہے۔ آپ کا نام چونکہ عبید اللہ ہے اور عبید عربی زبان میں عبد کی تصغیر ہے، لہذا جس کا معنی چھوٹا غلام ہے، اس نام سے آپ کے اسم گرامی میں چھوٹے اور غلام ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے معاصرین و متعلقین و متوسلین مریدین محبین نے آپ کو خواجہ احرار کا لقب دیا۔ اس لقب میں آپ کی رفعت اور عظمت کا پہلو بالکل نمایاں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خواجہ احرار کا جو مطلب ہوا وہ عارفین نے کاملین کا آقا۔ لوگ کبھی کبھی آپ کا نام لیتے وقت لفظ خواجہ حذف کر کے صرف احرار کہتے تھے، یعنی عارف کامل۔ تو آپ کی ولادت ملک ازبکستان کے حکومت شہر تاشکند کے نوا میں واقع باغستان نامی قصبہ میں ہوئی۔ تاریخ ولادت ماہ رمضان 806 سنہ ہجری ہے، اور الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بھی آ رہا ہے، اور اسی کے اندر ان کا عرس سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اسی کے اندر ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ تاشکند کو چاچ کہتے تھے اور اہل عرب اس شہر کو شاش کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مورخین نے آپ کو شاشی لکھا ہے، اور قدیم چاچ یا شاش ہی موجودہ دور میں تاشکند کے نام سے مشہور ہے، جو جمہوریہ ازبکستان کا اور حکومتی مرکزی شہر ہے۔ اسی طرح سے خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باطنی علوم و معارف کی جانب بھی مائل رہے۔ بہرحال آپ حضرت عبید اللہ احرار شاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے حضرت بہت سارے بزرگان دین سے بھی جو ہے وہ اکتساب فیض حاصل کیا، اور اسی طرح سے خواجہ شیخ بہاؤالدین نقشبند سے بھی الحمدللہ ان کو فیض حاصل ہوا ہے۔ مختصر کرتے ہوئے یہ بھی عرض کر دوں کہ سلطان ابو سعید مرزا کا بیٹا مرزا سلطان احمد بھی حضرت خواجہ احرار سے کمال درجے کی عقیدت رکھتا تھا، اور اسی سلطان ابو سعید کی خواہش پر حضرت خواجہ اپنے مسکن یعنی تاشکند کو چھوڑ کر اس کے پایہ تخت سمرقند تشریف لے آئے، جس کے باعث سمرقند نقشبندیت کا مرکز قرار پایا۔
یہ اتنے عظیم بزرگ تھے کہ ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ شیخ آرار جو تھے خواجہ آرار رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا یہ سید المحققین ناصر الدین حضرت خواجہ عبید اللہ آرار بزرگوں کے مقام و جذبہ میں بہت بڑی شان رکھتے تھے۔ آپ نے اس مقام میں پوری فنائیت حاصل کر کے بقائے خاص پیدا کی اور اس بقا سے نور فوقانی پیدا کیا، یہاں تک کہ نہایت و نہایہ کی آخری نقطے تک پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مزید آگے بہت کچھ ان کے لیے لکھا ہے۔ آئیے آپ کے جو تصرفات اور کرامات، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے خواجہ آرار کو تصرفات و کرامات کی نعمت عظمیٰ سے شاد کام کیا تھا۔ الحمدللہ آپ کی ذات گرامی سے بہت سی کرامات کا ظہور ہوا، اور ہر کرامت کا مورد نسل انسان کی صلاح اور فلاح اور بے نواؤں کی دستگیری تھا۔ بہت ساری کرامات ہیں، فقط ایک یا دو انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ حضرت خواجہ آرار رحمۃ اللہ تعالی کے ایک خادم ایک مرتبہ سمرقند کو جا رہا تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ سمرقند سے صاف شہد کے چند ڈبے ہمارے لیے لانا۔ وہ سمرقند سے کئی ڈبے شہد سے بھر کر اور ان کے منہ مضبوط مہر لگا کر روانہ ہوا۔ اتفاقاً کسی کام کے لیے بازار میں ایک بزاز کی دکان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا اور شہد کے ڈبوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اتنے میں ایک حسین عورت جو اس دکان کی سمجھنے کو جاننے والی تھی دکان پر آئی اور ایک طرف بیٹھ کر بزاز سے باتیں کرنے لگی۔ اس خادم نے 2-3 بار بنظر حرام اس عورت کو دیکھا اور پھر نظر پھیر کر ڈبوں کو اٹھایا اور تاشقند روانہ ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ آرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خادم یہ شہد کے بند منہ والے ڈبے جو تھے حضرت کی خدمت میں اس نے ڈبے پیش کیے تو حضرت ڈبوں کو دیکھتے ہی خشم آلود ہو گئے، یعنی بہت زیادہ جلالت میں آ گئے، اور فرمایا کہ ڈبوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، اے بد نصیب، میں نے تجھ سے شہد لانے کو کہا تھا اور تو شراب لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہد ہی لے کر آیا ہوں حضرت، آپ دیکھیے ان میں شراب نہیں ہے۔ تو ڈبوں کو کھولنے کا حکم ہوا، جب دیکھا گیا تو یہ حقیقت میں شراب سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ حضرت کی واقعتاً جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کرامت ہی تھی کہ ان کو گویا کہ مرید کی ایک تنبیہ کرنا مقصود تھا کہ اس کی اصلاح تھی نفس کی، کہ اس فعل قبیح سے شہد بھی شراب میں یعنی حرام کام میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ مریدین کو اسلوب کی منزلیں طے کروانے کے لیے بزرگان دین کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بابر بادشاہ کا دور تھا اور کس طرح سے شکست ہوئی کہ جس زمانے میں خواجہ آرار سمرقند میں مقیم تھے، بابر بادشاہ اور مرزا شاہ رخ 1 لاکھ کا لشکر جرار لے کر خراسان سے سمرقند کی تسخیر کے لیے آئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مرزا ابو سعید حاکم سمرقند بابر سے مقابلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اظہار کرنے لگا اور سمرقند چھوڑ کر نکل جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت خواجہ نے اسے تسلی دی اور حکم دیا کہ شہر ہی میں رہو، کامیابی ضرور تمہارے قدم چومے گی۔ سلطان ابو سعید کی فوج جو کافی ہراساں اور پریشان تھی کہنے لگی کہ خواجہ ہمیں تلواروں کے سائے میں رکھ کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے 1 لاکھ فوج کا مقابلہ 10,000 سپاہی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب بابری لشکر کے سپہ سالار خلیل ہندی نے سمرقندی کا محاصرہ کیا تو ابو سعید کی مختصر سی فوج قلعہ سمرقند سے باہر نکلی اور جنگ شروع ہو گئی۔ خلیل ہندی اور بہت سے بابری سپاہی گرفتار ہو گئے اور جنگ موقوف ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد بابری لشکر میں ایک وبا پھیل گئی اور ہزاروں سپاہی طاعون کے شکار ہو کر مر گئے۔ جب مرزا بابر ان حالات سے تنگ آ گیا تو مولانا محمد کو خواجہ آرار کی خدمت میں صلح و صفائی کی غرض سے بھیجا۔ جب صلح ہو گئی تو سپہ سالار خلیل ہندی پوری فوج لے کر خراسان چلا گیا اور اس طرح بابر فوج کا سیاہ بادل سمرقند کی فضا سے چھٹ گیا اور شہر تاخت و تاراج ہونے سے محفوظ رہا۔ بہرحال آپ کی بہت ساری کرامات ہیں، یہ 2 آپ کے گوش گزار کی، آپ کے 1-2 ارشادات عالیہ کہ آپ پیر کیسے تصور کرتے ہیں اور مرید کے لیے آپ حضرت خواجہ آرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آپ حضرین حضرت خواجہ آرار نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ناصر الدین نقشبندی، پیر کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے پیر کون ہے؟ فرمایا کہ پیر وہ شخص ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ نہیں وہ اس میں نہ رہا ہو
اور جو کچھ آپ کا پسندیدہ ہے وہ اس میں رہ گیا ہو، بلکہ اس کی تمام خواہش اس سے گم ہو گئی ہو اور وہ آپ گینا ہو گیا ہو کہ جس میں سوائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و اوصاف کے کچھ نہ ہو۔ اس مقام وہ صفات نبوی سے متصف ہونے کی وجہ سے حق سبحانہ کی تصرف کا مظہر ہو جاتا ہے، اور تصرف الہی سے اصحاب استعداد کے باطن میں تصرف کرتا ہے، اسے پیر کہتے ہیں، بلکہ پیر کامل کہتے ہیں۔ اور پھر آپ مرید کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ مرید کسے کہا جائے؟ حضرت خواجہ ناصر الدین احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید کے متعلق فرماتے ہیں کہ مرید وہ ہے کہ ارادت کی آگ کی تاثیر سے اس کی خواہش جل گئی ہو، اس کی حاجتوں اور مرادوں میں سے کچھ نہ رہ گیا ہو، اور اپنے دل کی بصیرت سے پیر کے آئینے میں مراد کا جمال دیکھ کر اس نے سب قبلوں سے منہ پھیر لیا ہو، پیر کا جمال اس کا قبلہ ہو گیا ہو۔ پیر کی بندگی میں یعنی اصل بندگی سے مراد ان کی غلامی ہے کہ میں اپنی آزادی سے فارغ ہو کر، پیر کی بندگی میں آزادی سے فارغ ہو کر سوائے پیر کے آستانے کے اپنے سر نیاز کو کہیں خم نہ کرتا ہو، اور سب سے منہ پھیر کر اپنی سعادت پیر کی قبولیت میں ہو اور اپنی شکاوت پیر کے رد میں سمجھتا ہو، بلکہ نیستی کا خط وجود کی پیشانی میں کھینچ کر وجود غیر کے شعور کے تفرقہ سے رہائی پا گیا ہو۔ یہ حضرت خواجہ ناصر الدین احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ ارشادات عالیہ میں سے چند ارشادات تھے کہ جو پیر کا مطلب جو سمجھ لے کہ حضرت کے نزدیک جو موقف کیا کہ پیر کون ہے، پیر کامل کون ہے اور مرید کامل کون ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا۔ آپ کا وصال 895 سن ہجری میں سنیچر کی شب مغرب و عشاء کے درمیانی وقفے میں آپ اپنے مالک حقیقے سے جوار رحمت میں جا بسے۔ آخر وقت میں جب آپ کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو حجرے میں بہت سی شمعیں اور چراغ روشن کیے گئے جن سے خوب روشنی پھیل گئی۔ اس درمیان دیکھا گیا کہ حضرت ناصر الدین خواجہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں ابروؤں کے وسط یعنی بیٹ سے اچانک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح ایک نور طلوع ہوا اور اس کی کرنیں چراغوں کی روشنی پر غالب آ گئیں۔ حاضرین و موجودین نے اس نور کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اس کے بعد ہی آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جست اطہر کو سمرقند کے ایک گاؤں کندکراں کے خواجہ کفشیر نامی محلہ کے احاطہ ملائیاں میں سپرد خاک کیا گیا، اور آپ کی اولاد امجاد نے مزار پاک پر ایک عالی شان عمارت تعمیر کروائی۔ خدائے پاک ہمیں حضرت کے برکات و تبرکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور انہیں جنت میں مقام عالی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔